اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا اور کئی مرتبہ جنت الفردوس پانے والوں کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون ہے، بلکہ سورۃ المؤمنون سے 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا، اور انہی آیات میں آگے چل کر ذکر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ مؤمنون کی پہلی 2 آیات ابھی تلاوت کی گئیں، ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایمان والے جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے، حقیقی کامیابی حاصل کریں گے، ان کی پہلی صفت آگے بیان ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، عمل کا ثبوت بھی لازم ہے، چنانچہ بار بار قرآن کریم میں ایمان کے فوراً بعد وعاملوا الصالحات کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، یہاں بھی ذکر آ رہا ہے کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے یہ ذکر بھی ہے کہ وہ لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں، تزکیے کا عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تفصیل آگے ہے، ہم ایک صفت پر مختصر ابھی بات کر رہے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا ایک ترجمہ عاجزی بھی ہے، خشوع کا ترجمہ ہے جھک جانا۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جھکتا بھی ہے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اور نماز کے بعد بھی جھکنا مطلوب ہے۔ جس رب کو بڑا مانتے ہیں نماز میں، اسی رب کو نماز کے بعد بھی بڑا ماننا چاہیے۔ صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ نمازی جو خشوع اختیار کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ دل کا جھکنا بھی، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رکوع سجود میں جھکنا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا مان کر اللہ کی ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سارا طرز عمل خشوع یعنی جھکنے کے معنی میں ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کیسے یہ توجہ نماز میں ہم قائم کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے نماز ادا کرو شاید کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ احساس کر کے بندہ نماز میں کھڑا ہوگا، توجہ ملے گی۔ نمبر 2، ہم کس کے حضور کھڑے؟ رب العالمین کے حضور۔ دنیا میں کسی صاحب مال کے سامنے، صاحب اختیار کے سامنے، پوزیشن والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے اٹینٹیو اور متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز میں تھوڑا رک کر سوچے تو صحیح، خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی عظمت کا احساس دل میں ہوگا، نماز میں توجہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، نماز میں رکوع سجود کو توجہ سے، اطمینان سے ادا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام نماز میں چوری؟ فرمایا کہ نماز میں رکوع سجود کو صحیح طرح ادا نہ کرنا، جلدی جلدی نماز ادا کرنا، یہ نماز کی چوری، یہ بدترین چور ہے۔ نمبر 4، جو ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کا حصہ، یہ اذکار پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، سمجھ سمجھ کر، ایک ایک لفظ پر غور کر کے، الحمد، اگلا لفظ ہے للہ، اگلا لفظ ہے رب، اگلا لفظ ہے عالمین، الفاظ پہ توجہ۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے، جن صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ترجمہ یاد ہو جائے، رکوع سجود کی تسبیحات کا ترجمہ یاد ہو جائے، التحیات کا ترجمہ یاد ہو جائے، تو ہماری نمازوں میں توجہ بڑھ جائے گی۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اللہ سے بھی توفیق مانگنا۔ نماز کے بعد ایک دعا ہم پڑھتے ہیں نا، مل کے مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنا کہ ہماری نمازوں میں توجہ پیدا ہو جائے، کنسنٹریشن بڑھ جائے، خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہوگا تو سورہ مؤمنون میں فرمایا جا رہا ہے یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com